الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ لذت اللہ نے اپنی معرفت میں رکھا ہے، اور جس میں زیادہ لذت ہوتی ہے اس کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کی معرفت میں سب سے زیادہ لذت ہے تو اللہ کی محبت بھی سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کی محبت سے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہے. ہر ایک کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو رہی. اس کی کوتاہی کی وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ذاتی طور پر اتنا مخفی اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ عقل وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ظاہر ہو گیا ہے کہ عقل سمجھ نہیں پا رہی ہے. یہ کوئی چیز بہت زیادہ چھپی ہو تو اس کی عقل نہیں حاصل ہوتی، وہاں تک عقل نہیں پہنچ پاتی، اور بہت زیادہ روشن ہو جائے تب بھی سمجھ میں نہیں آتی. یہ دو وجہیں ہیں کہ اللہ کی معرفت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. اس کی مثال دیا ہے کہ سورج کی روشنی سے اس کی مثال سماعت فرمائے کہ اس کی مثال سورج کی روشنی ہے جو زمین پر پڑتی ہے. ہم یہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ ایک عرض ہے جو وجود آفتاب کے وقت زمین پر پڑتی ہے اور اس کے غروب کے وقت زائل ہو جاتی ہے. پہلے سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے عرض اور ایک ہوتا ہے جوہر. یہ عربی الفاظ ہیں. اور عرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی وجود میں کسی چیز کا محتاج ہو. جیسے ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں تو ہاتھ میں ہلنا یہ عرض ہے اور ہاتھ یہ جوہر ہے. اب یہ ہاتھ نہ ہو تو ہلنا کہاں پایا جائے گا؟ اچھا، ہلایا تو حرکت کہاں گئی؟ ہاتھ تو ہے مگر حرکت کہاں چلی گئی؟ یہی حال ہے. سورج نکلا تو روشنی یہاں آئی، سورج ڈوبا تو روشنی چلی گئی. تو روشنی جو گئی ہے وہ کیا ہے؟ یہ عرض ہے. سورج آیا اور روشنی آ گئی، سورج ڈوبا روشنی چلی گئی. تو یہ ایک عرض ہے. اور سورج جوہر، سورج نہیں آتا ہے، اس کی روشنی آتی ہے. تو اتنی بات اگر سمجھ لیے تو کہہ رہے ہیں کہ تو اگر سورج غروب نہ ہوتا اور دائمی طور پر روشن رہتا تو ہم گمان کرتے کہ اجسام میں ان کے رنگوں یعنی سیاہی اور سفیدی وغیرہ کے سوا کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہم سیاہ چیز میں سیاہی اور سفید میں سفیدی کا مشاہدہ کرتے ہیں، تنہا روشنی کا ادراک نہیں کر سکتے. لیکن جب سورج غروب ہو گیا اور ہر جگہ تاریکی پھیل گئی تو ہم نے دونوں حالتوں کے درمیان فرق جان لیا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اجسام دھوپ کی وجہ سے روشن تھے، ایسی صفت کے ساتھ متصف تھے جو غروب آفتاب کے وقت ان سے جدا ہو گئی. تو ہم نے دھوپ کے وجود کو اس کے عدم سے جانا، اور اگر دھوپ معدوم نہ ہوتی تو ہم اس کے وجود پر انتہائی مشکل سے مطلع ہوتے، کیونکہ اندھیرے اور روشنی میں فرق نہ ہو تو ہمیں تمام اجسام ایک ہی جیسے نظر آئیں، حالانکہ روشنی تمام محسوسات میں ظاہر تر ہے کہ اسی کے ذریعے تمام محسوسات کا علم حاصل ہوتا ہے. تو پھر جو ذات خود ظاہر اور دوسروں کو ظاہر کرنے والی ہو تو غور کرو کہ اگر ظہور کی ضد طاری نہ ہوتی تو اس کے ظہور کے سبب اس کا معاملہ کس قدر مبہم ہوتا. بس اللہ سب سے ظاہر ہے اور اسی کی وجہ سے تمام اشیاء کا ظہور ہے. اگر اس کے لیے عدم یا غائب ہونا یا متغیر ہونا ہوتا تو ضرور آسمان و زمین گر پڑتے، ملکوت و ملک باطل ہو جاتے. اس سے دونوں حالتوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا. دیکھیے،
اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشنی رہتی، اندھیری مطلب اندھیرا ہوتا ہی نہیں دنیا میں، تو ہم روشنی کو بھی نہیں سمجھ پاتے کہ روشنی کیا ہے۔ روشنی کو ہم سمجھ اس لیے لے رہے ہیں کہ اندھیرا آتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ روشنی اس کو کہتے ہیں۔ اگر صرف روشنی ہی رہتی، یعنی سورج نکلتا اور کبھی ڈوبتا ہی نہیں، دنیا میں کبھی غروب ہوتا ہی نہیں، تو کوئی روشنی جانتے ہی نہیں کہ روشنی کسے کہتی ہے۔ جانے کب کہ سورج نکلا، روشنی آئی، غروب ہوا، اندھیرا گیا۔ تو جب اندھیرا آیا تو بتایا روشنی اس کو کہتے ہیں کہ اندھیرا دور کر دے اسے روشنی کہتے ہیں، اور روشنی جب دور کر دے اسے اندھیرا کہتے ہیں۔ تو کسی چیز کے وجود کو جاننے کے لیے عدم جاننا ضروری ہے، یہ دنیا کی چیزوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کے ہاں تو عدم ہے ہی نہیں، نہ ہونا ہے ہی نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جو ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، عدم طاری ہی نہیں ہوا ہے، اسے ہم اپنی عقل سے پہچانے تو کیسے پہچان پائیں گے؟ تو کوتاہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہاں تک ہر ایک پہنچ نہیں پاتا ہے، مگر کچھ راستے اللہ نے رکھا ہے جس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ انبیاء کرام کو بھیجا اور وہ آ کر کے ہمیں سکھائے، قل هو اللہ احد، تو وہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ یہ نبی نہ بتاتے تو کون نہیں جانتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنی عقلوں سے جنہوں نے خدا بنانے کی کوشش کیا کہ خدا یہ ہے، خدا یہ ہے، تو انہوں نے جسے دیکھا اسی کو خدا مان لیا۔ ایک دو نہیں، اتنے خدا مان لیے کہ تصور نہیں کر سکتے آپ۔ جتنے انسان ان سے زیادہ تو خدا ان کو مان لیے، اس لیے کہ سمجھ نہیں پا رہے، جانتے ہی نہیں، جو عقل میں مان لیے۔ اور خدا کو عقل سے جاننا اسی لیے مشکل ہے۔ بھئی ہم اس دنیا میں کسی بھی چیز کو دو پہلوؤں سے جانتے ہیں۔ سفیدی کیسے جانتے ہیں؟ سیاہی دیکھتے ہیں۔ سیاہی کیسے جانتے ہیں؟ سفیدی تو ضد سے پہچانتے ہیں۔ اللہ کا ضد ہے ہی نہیں، بھئی اللہ ہے ہمیشہ سے، اس پر عدم طاری نہیں ہوا، عقل صحیح سے پہنچ نہیں پاتی وہاں پر۔ اچھا، اس حوالے سے بصیرت و روحانیت والے کا نظریہ اور ہے، یعنی جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور روحانیت حاصل ہو جائے، ان کا نظریہ کچھ اور ہے، وہ بھی بیان فرمائے، سن لیجیے وہ بھی۔ اسی طرح اگر بعض چیزیں اس کے سبب موجود ہوتی اور بعض کے وجود کا سبب کوئی اور ہوتا تو دونوں چیزوں کے درمیان دلالت کرنے میں فرق معلوم ہو جاتا، لیکن اس کی دلالت تمام اشیاء میں یکساں ہے اور اس کا وجود تمام احوال میں دائمی ہے کہ اس کا خلاف محال ہے، اس لیے شدت ظہور خفا کا سبب بنا۔ تو اذہان کے قاصر رہنے کا یہی سبب ہے، لیکن جس کی بصیرت قوی اور روحانیت غالب ہو تو وہ اپنے اعتدال کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور نہ اس کے علاوہ کسی کو پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، غیر کے افعال اسی ذات کے آثار قدرت میں سے ہیں اور اس کے تابع ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا وجود حقیقی نہیں، صرف ایک ذات حق کا ہی وجود ہے جس کے سبب تمام افعال کا وجود ہے، اور جس کا حال یہ ہو اس کی نظر تمام افعال میں فاعل حقیقی کی طرف ہوتی ہے اور وہ فعل سے صرف نظر کیے ہوتا ہے۔ آسمان و زمین، حیوان اور درخت کو فعل کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان میں صرف اس حیثیت سے نظر کرتا ہے کہ یہ سب تنہا بنانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی صنعت ہیں، تو اس کی نظر فاعل حقیقی سے غیر کی طرف نہیں جاتی۔ جس طرح کوئی آدمی کسی انسان کے شعر یا اس کے خط یا اس کی تصنیف میں نظر کر کے اس میں شاعر مصنف کو دیکھے اور ان چیزوں کو اس کے آثار کی حیثیت سے دیکھے، نہ کہ اس حیثیت سے کہ یہ سیاہی وغیرہ ہے جس سے کاغذ پر لکھا گیا ہے، یوں اس کی نظر غیر مصنف کی طرف نہیں جاتی اور سارا عالم اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے۔ تو جس نے اس کی طرف فعل الہی کی حیثیت سے دیکھا، اسی لحاظ سے اس کو پہچانا اور اسی اعتبار سے اس سے محبت کی، تو وہ ذات باری تعالیٰ کا ہی ناظر اور عارف ہوا اور اسی کا محب ہوا۔ اور یہ سچا موحد ہے کہ جس کی نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، بلکہ اپنے نفس کی طرف بھی صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے نظر کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ توحید میں فنا ہے
اور اس اپنے نفس سے فنا ہے. اور کسی بزرگ کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ کنا بنا وفینا انا وبقینا بلا نحن، ہم تھے اور خود سے فنا ہو گئے تو اب اپنی ذات کے بغیر باقی ہیں. کہہ یہ رہے ہیں کہ جسے اللہ روحانیت عطا فرمائے اور اس کی روحانیت میں بالیدگی ہو اور یوں کہنے بصیرت و طاقت آ جائے، یعنی روح سے روحانیت میں تبدیل ہو جائے، تو وہ جو دیکھتا ہے نا وہ ہر چیز میں اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، یعنی بنانے والی کی طرف رہتی ہے. مثال کے طور پر ایک مثال لے لیں تو شاید سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ بھی امامت کرتے ہیں اور زمانے قدیم سے امامت کرتے چلے آ رہے ہیں. حضرت رسول کائنات کے زمانے سے امام ہوتے آئے ہیں، لیکن ہر امام کو روحانیت حاصل نہیں ہوتی ہے. امام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں گھر چھوڑ دیے تھے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور 52 سال پوری دنیا میں سیر کرتے رہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے رہے. تو اسی سیر کے زمانے میں ایک گاؤں سے گزرے، وہاں کے امام صاحب ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو ظہر کی نماز میں ان کے پیچھے 4 رکعت نماز ادا کیے. نماز ادا کرنے کے بعد اب نیا آدمی گاؤں میں دیکھتے تو پوچھتے بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ شہر میں تو کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ ہمیشہ نیا ہی رہتے ہیں، لیکن گاؤں میں پوچھ لیتے بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں مسافر ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ مشغلہ کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ کہا رک جائیے بتاتا ہوں، پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لوں. اب ان کو بہت غصہ آیا کہ میں نے کون سی کمی کر دیا، فرض واجب کیا چھوڑا. لیکن حضرت گئے وضو کے 4 رکعت ظہر پڑھے. تو پوچھا آپ کون سی نماز پڑھے؟ کہا ظہر. کہا کون سی ظہر؟ ابھی تو میرے پیچھے پڑے تھے. کہا آپ کے پیچھے پڑھا تو تھا، لیکن آپ کو یہی نہیں معلوم کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے. آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو جب رزق دینے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے تو ہم دھندے کے بارے میں آپ نے سوال کیسے کر لیا کہ دھندا کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ آپ نے پوچھ کس لیے؟ اس لیے آپ کے پیچھے میری نماز نہیں ہوئی. نہیں سمجھ آئی بات؟ امام صاحب نے ان سے بولیا مسافر سے، انہوں نے کہا کہ آپ کی دھندا کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے. وہ عارف باللہ تھے، انہیں روحانیت حاصل تھی، تو ہر چیز میں نظر اللہ کی ذات پر. ہمیں یہ ملا تو اللہ نے دیا، ہم یہ کیے تو اللہ کے حکم ہوا. ہر چیز وہ اللہ ہی پر نظر آتی ہے. ہر ایک کی نظر وہاں نہیں ہوتی حاجی صاحب. ہم لوگوں کی نظر اسباب پر ہے، اور جس کی روحانیت ہوتی حاصل ہو جاتی ان کی نظر خالق اسباب پر ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ دھندا کیا تو ہمیں یہ حاصل ہو گیا، ہم یہ کام کیے تو ہو گیا. ان کی نظر یہ نہیں ہم نے کیا یہ ہمارا کام نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہو تو ہم نے کیا، اور کیا تو ہو گیا، تو اللہ نے کر دیا. تو جس کی نظر روحانیت جسے حاصل ہوتی ہے انہیں اللہ کی معرفت ہر چیز میں نظر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ لا موجودہ الا اللہ اور لا مشہودہ الا اللہ. حالانکہ ہم سب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور یہی ذکر کریں گے تو کہیں گے لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مطلب اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی شاہد نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، ہم بھی نہیں، سب فنا ہی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ لیکن انہیں روحانیت حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو حاصل ہے. 200 سال پہلے ہم بھی نہیں تھے اور 200 سال کے بعد ہم بھی نہیں رہیں گے، تو بیچ میں ہم ہیں کہاں سے بھائی؟ 200 سال کوئی رہے گا اس میں سے؟ 100 سال پہلے نہیں، ایک موٹی مثال. اور 200 سال پہلے بھی نہیں تھے، تو بیچ میں کہاں کود رہے کہ ہم موجود ہیں؟ ہم ہیں ہی نہیں. جو فنا بھائی دیکھیے، جو پانی پہ کھڑا رہے گا تو پانی پہ کھڑا رہے گا، اینٹ پہ کھڑا رہے گا تو اینٹ پہ کھڑا رہے گا، اور اگر کوئی سونے پر کھڑا تو سونے پر، جس پر کھڑا رہے گا اسی پر. تو ہم جب عدم پر کھڑے ہیں تو موجود کیسے ہو گئے؟ 100 سال پہلے عدم اور 100 کے بعد عدم، 2 عدموں کے بیچ میں جو کھڑا ہو تو معدوم ہی ہوگا. تو اسی لیے کہتے ہیں لا موجودہ الا اللہ، اللہ ہی موجود ہے اور کوئی موجود نہیں. تو روحانیت والوں کی نظر یہاں تک پہنچی رہتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. اور جسے اس سے کم رہتا ہے وہ اپنے سبب پر کہتا ہے، جیسے بھائی ہم نے اتنا دھندا کیا تو اتنا کمایا، اور اتنا کمایا تو ہم نے یہ بلڈنگ خریدا، یہ خریدا، تو کہتا ہم نے کیا، ہم نے کیا. اور سب کہتے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے. تو سبب بول کر کے جائز بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، حرام نہیں ہے کہ اپنے آپ نے کیا. ہاں کیا آپ نے کیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. آپ سبب تھے اس لیے آپ بول رہے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله